شیخ یہ مہر جو ہے، مہر کو اناؤنس کرنا ضروری ہے کیا؟ کتنا مہر دے رہے ہیں اور کب دے رہے ہیں، یہ سب بتانا پبلک میں ضروری ہے کیا؟ دیکھیے، مہر کے تعلق سے جو شریعت کا حکم ہے وہ یہ کہ مہر کو مکمل طور پہ ختم کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور مہر کو مقرر کرنا یہ واجب بھی نہیں ہے۔ یعنی ایسا بھی نکاح جائز ہے جس نکاح کے اندر مہر کا تذکرہ ہی نہ کیا جائے، بلکہ پہلے سے مہر اگر طے بھی نہیں کی جاتی ہے اور کوئی طے شدہ مہر نہیں ہے، اس کے باوجود نکاح جائز ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ اس صورت میں جو رائج مہر ہے اس مہر کا وہ ادا کیا جائے گا۔ لیکن جیسا آپ نے سوال کیا کہ کیا پبلک کے اندر اس کا اعلان کرنا ضروری ہے، تو ایسی کوئی چیز شریعت کے اندر واجب نہیں ہے۔ یہ آپسی اتفاق سے طے ہونا چاہیے، یا جو رائج ہے اس رائج کے اعتبار سے طے کیا جائے۔ تو رواج کے اعتبار سے بھی جو مہریں جس علاقے میں چلتی ہیں ان مہروں کے مطابق مہر کا اتفاق کر دیا جائے، اور یہ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے نکاح سے پہلے ہی کر دیا جائے۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اختلافات کو مٹانے کے لیے اس مہر کو رجسٹر میں درج کیا جائے، نکاح نامے کے اندر اس مہر کو درج کیا جائے۔ اور بہتر یہ ہے مہر کے تعلق سے کہ مہر کی ادائیگی نکاح کے فوراً بعد کیا جائے، جسے عورت کا ولی وصول کرے اور عورت تک پہنچائے، اس لیے کہ یہ عورت کا خالص حق ہے۔ تو عورت کو ادا کیا جائے گا ولی کے ذریعے سے، اور مہر کی ادائیگی فوری طور پہ کر دینا یہ زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ یہ حق ہے۔ اگر اس حق کی ادائیگی میں تاخیر کی جاتی ہے تو کبھی انسان پہ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ وہ اس مہر کی ادائیگی سے قاصر رہتا ہے، یا ہندوستان کے اندر یہ عام رواج ہے، اور خاص طور پہ کچھ سالوں پہلے تک کہ مہر معجل یعنی تاخیر کی مہر مقرر کی جاتی، اور پھر وفات کے بعد بیوی کے پاس بیٹھ کر اس سے اس مہر کی معافی کو طلب کیا جاتا کہ شوہر انتقال ہو چکا ہے، اس کی لاش یہاں پہ پڑی ہوئی ہے، تو اب اس کو معاف کر دو ورنہ یہ قرض رہے گا، اس طرح کی باتیں، ایموشنل باتیں کر کے بیوی سے معاف کرا لیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ پبلک میں اعلان کرنا یا نکاح کے وقت اس کا اعلان کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ بس شریعت کے اندر مفوضہ کا بھی نکاح تفویض جسے کہا جاتا ہے بغیر مہر کے، یعنی مہر کی تعین کے بغیر، مہر کی تحدید کے بغیر بھی نکاح جائز ہے، تو ایسا کوئی ضروری نہیں۔ شیخ لیکن اگر اس طریقے سے نہ ہو کام اور کسی کو معلوم نہ ہو اور شوہر نے بیوی کو مہر دے دیا، پھر بعد میں اگر بیوی یہ بولے کہ نہیں دیا ہے، اور تو اس پہ ثبوت کیا ہے کہ اس نے دے دیا ہے، تو یہ سب پرابلمس ہوں گے نا پھر اگر نہیں بتائیں گے تو۔ اسی لیے کہا گیا کہ اختلافات سے بتانے کا مسئلہ سے زیادہ ادائیگی کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ اگر نہیں بھی بتایا گیا ادائیگی کے وقت، اگر وقت پہ ادائیگی کر دی گئی، فوری طور پہ ادائیگی کر دی گئی، اور اسی یعنی مجلس کے اندر، نکاح کے مجلس میں ادائیگی کی گئی، تو وہاں پہ دو چیزوں کو کرنا ضروری ہے، اور یہ چیزیں اسلام کا معاملہ بہت صاف شفاف ہے۔ یعنی جس وقت مہر دی جائے اس وقت سامنے والا جو مہر لیتا ہے یا درمیان کا جو فرد ہے وہ اس مہر کو شمار کر لے کہ کتنی رقم ہے، رقم گن لے، اور گننے کے بعد یہ ہو جائے کہ یہ مہر کی ادائیگی ہوگی۔ اور آج کے زمانے میں اس طرح کے معاملات کو، اختلافات کو دور کرنے کے لیے، خاص طور پہ جب مہر کی رقم بڑی ہو، تو اس صورت میں مہر کی ادائیگی کے وقت یعنی ولی کو سونپتے وقت اس کے فوٹوز لے لی جائے یا ویڈیو بنا لی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں اختلافات کو ختم کرنے کے لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مدائنہ کے اندر قرض کی آیت میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ قرض کو لکھ لیا جائے،
اس زمانے کے اندر لکھنے کا رواج بھی تھا، انہیں لکھا بھی جاتا تھا، تو لکھنے کی طرف ہدایت کی گئی۔ تو یہ ہدایت ہر اس چیز کے میں ہے جس میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، یعنی معاملات کو نوٹ کر لینا یہ اسلام کی اور شریعت کی بات ہے اور شریعت کا حکم ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز جو اختلاف کو ختم کر سکتی ہے اسے کیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ شوہر اگر بیوی کو مہر ادا کرتا ہے اور کوئی بھی نہیں ہے تو اس وقت بھی وہ نوٹ کر لے، اور اگر ممکن ہو تو بیوی سے سائن لے لے، یا اس کو ہاتھ میں تھما کے فوٹو لے لے۔ اس طریقے سے کرنے سے اختلافات ختم